اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کے شکایتی خط میں ریاستی اداروں پر سنگین الزامات کا معاملہ غیر معمولی رخ اختیار کر چکا ہے، جس پر آج غیر معمولی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان 1.5 گھنٹے تک مشاورت ہوئی، جس کے بعد حکومت نے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک رکنی کمیشن بنانے کا اور تحقیقات کرنے کا اعلان کیا۔ اب سے تھوڑی دیر قبل سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیز میں یہ بھی بتایا گیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 26 مارچ کو اپنی رہائش گاہ پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت دیگر ججز کو بلایا اور 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو انفرادی طور پر سنا، ان کی شکایات کو خود سنا۔ آج اس معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں ججز کے خط کے معاملے پر نہ صرف یہ کہ انکوائری کمیشن تشکیل دینے پر اتفاق ہوا، وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ وہ ریاستی اداروں کو ہدایات جاری کریں گے اور اس بات کی یقین دہانی کرائیں گے کہ اس قسم کے معاملات اس کے بعد نہ ہوں اور عدلیہ کی آزادی پہ ریاستی ادارے کسی صورت سے ان کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ اس کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کی روشنی میں ریاستی اداروں کے حوالے سے قانون سازی سمیت عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا جائے گا، اور فیض آباد دھرنا کیس کے پیراگراف 53 جس میں ریاستی اداروں اور خاص طور پر انٹیلیجنس ایجنسی کے کردار کے بارے میں ایک مضبوط قانون سازی کا تقاضا کیا گیا تھا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی خواہش پر سپریم کورٹ میں ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم کی معاونت وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصورہ عثمان آوان نے کی، جبکہ اس موقع پر سینئر ترین جج جناب جسٹس منصور علی شاہ اور رجسٹرار سپریم کورٹ محترمہ جزیلہ اسلم بھی موجود تھی۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے بھی انکوائری کمیشن پر رضامندی ظاہر کی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد مجوزہ کمیشن کے TORs مرتب کیے جائیں گے اور اچھی ساکھ والے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں انکوائری کرائی جائے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ججز کا خط لکھنا مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ عدلیہ پر چھوڑتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب یہ واقعات ہوئے اگر اسی وقت ان پر ایکشن لیا جاتا تو انہیں زیادہ خوشی ہوتی۔ یقیناً پاکستان کے پیچیدہ سیاسی اور آئینی معاملات کوئی راز کی بات نہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے حساس اداروں پر الزامات کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ جوڈیشل سسٹم خود انصاف اور احتساب کا تقاضا کر رہا ہے۔ آج سینئر قانوندان اعتزاز احسن نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پچھلے 1 سال سے شکایات کر رہے تھے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کے 11 یا 13 ججز پر مشتمل تحقیقاتی ٹریبونل بنا دیں۔